الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ وقال ایضا من غش فلیس منا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ پچھلے جمعہ میں ہماری جو گفتگو ہوئی اس میں ملازمت کے حوالے سے ہم نے کچھ دینی تعلیمات ہیں، احکامات ہیں سمجھے تھے، اور پیش نظر صرف ایک ہی بات تھی کہ ہماری زندگی میں اسی رزق کا حق ہے کہ جس میں حلال شامل ہو، حرام کی آمیزش اور مال مشکوک، مال مکروہ، یہ ساری چیزیں نہ صرف بندے کی دنیاوی زندگی میں اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں بلکہ اخروی معاملات بھی بندے کے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو آج کا جو ہماری گفتگو کا موضوع اسی رزق کے حوالے سے ہے، لیکن اس کا تعلق ملازمت سے نہیں، اس کا تعلق تجارت سے ہے، جو آج ہم کچھ دینی احکامات سمجھیں گے۔ تجارت مطلب آپ لین دین کرتے ہیں کسی بھی چیز کا، تو اس بارے میں چونکہ یہ انسانی ضرورت ہے، مختلف اشیاء کی خرید و فروخت، زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو بندہ ان کی خرید و فروخت کرتا ہے، اور جملہ وہی ہے جو میں نے پچھلے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ عموماً ہماری جو طبیعت اور مزاج بنا ہے، خاص طور پہ رزق کے حوالے سے، کمائی کرنے کے حوالے سے، ہم لوگ نہیں سمجھنا چاہتے، اس لیے کہ ہماری مارکیٹس میں چین ایسی بن چکی ہے، عادتیں ایسی بن چکی ہیں کہ اب نصیحت کیا ہے کہ اصل اثر تو اس رزق کا ہوتا ہے نا، جس میں فرمایا کہ حرام کا ایک لقمہ حلق سے اتر جائے تو 40 دن تک دعاؤں سے محرومی بندے کو حاصل ہوتی ہے، تو یہ اس کا اثر ہوتا ہے کہ بندہ سننا نہیں چاہتا۔ اچھا، یہ پھر ماہ رمضان میں ان موضوعات کا انتخاب کرنا اگرچہ عجیب سا لگتا ہے، فضائل پہ بات ہونی چاہیے، بخشش کی بات ہونی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، فضائل کی، بخشش کی بات بھی ہوتی ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ماہ مقدس کے احترام میں جو لوگوں میں حرام کمانے کی، حرام بیچنے کی، دھوکہ دہی کی عادتیں بنی ہوئی ہیں، تو کوشش یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس ماہ مقدس سے اس بندے کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے، اور ساتھ ہی چونکہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، ہمیں ان چیزوں سے آگاہی بھی ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ تجارت یعنی مختلف زندگی کی مختلف چیزوں کی خرید و فروخت، اس میں جو ہمارا دین اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی پیشے ہیں، کوئی بھی، چاہے وہ زراعت کا پیشہ ہو، جانور پالنے ہوں، بیچنے ہوں،
اچھا، پھر زندگی کی دوسری جو مختلف استعمال کی چیزیں ہیں، فرنیچر ہے اور لوگوں کے لیے غلہ ہے، دیگر اشیاء ضروریہ سٹور کر کے رکھنا، پھر لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچانا، یہ سارے پیشے آپ اگر ان کی بنیاد ڈھونڈیں گے تو آپ کو چل پھر کے کسی نہ کسی اللہ کے نبی کی زندگی سے وہ پیشہ نکلتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور یہی وہ پیشے ہیں مختلف قسم کے جن کو پھر ہمارے صالحین یعنی حضرات صحابہ کرام نے بھی اپنایا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے جید علماء ہیں، فقہاء ہیں جنہوں نے انہی پیشوں کو اپنایا، اور اسی لیے پھر ہمارے علماء نے چونکہ مارکیٹس کے اندر رہتے ہوئے، کاروباری زندگی میں رہتے ہوئے پھر دیکھا کہ لوگ کہاں پہ بددیانتیاں کرتے ہیں، نشاندہی کر کے ہمارے لیے وہ مسائل بھی لکھے اور بتائے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے دیکھتے ہیں، کپڑے کے تاجر تھے آپ، اور بہترین قسم کے تاجر تھے، ملک شام میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی مختلف قسم کی چیزیں وہ خریداری کے لیے لے کے جایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کا تو سبھی جانتے ہیں، ان کا تعارف ہی اسی حوالے سے ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ گھی کا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت زبیر ابن عوام، یہ سارے صحابہ کی مثالیں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ذہن میں یہ بات اٹکی ہوئی ہے نا کہ دکانداری کرنا، چیزوں کی خرید و فروخت کرنا، یہ دنیا داری ہے، اور خاص طور پہ ہمارے اہل علم کے طبقے میں یہ پارٹیشن ہو گئی ہے کہ دینداری یہ دنیا داری، یہ دنیا داری تو یہ حقیر لوگ۔ ایسا نہیں ہے، دین اسلام کی خدمات ہیں، دین اسلام کے لیے آپ کام کرتے ہیں، انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، اس کی مختلف برانچز ہیں۔ ایک برانچ ہے علم دین، مسلمان کی ضرورت ہے، میں اپنے شعبے کے لحاظ سے کام کر رہا ہوں۔ خرید و فروخت چیزوں کی ہوتی ہے، زندگی کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اس کے لیے آپ لوگ ہیں۔ دنیا داری کب ہوتی ہے کہ ایک ممبر پہ بیٹھنے والا آدمی جب اپنے لفظ بیچتا ہے، دنیا دار تو یہ بھی بن گیا۔ اور ایسے ہی یہ مارکیٹس کے اندر رہنے والے، یہ اگر لوگوں کے مفاد اور انسانیت کے احترام سے خالی ہو کر اگر یہ بھی لین دین کے معاملات کرتے ہیں تو دنیا دار یہ بھی ہو گئے۔ اور اگر یہ ممبر پہ بیٹھنے والا اگر انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے تو یہ دیندار ہے، اور مارکیٹ کے اندر بیٹھ کے ساری زندگی وہیں پہ تجارت کرنے والا اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو دیندار وہ بھی ہے۔ ہمیں یہ جو ایک چیز ہمارے ذہنوں میں فٹ کر دی گئی ہے نا کہ یہ دنیا داری ہے اور یہ دینداری ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، یہ دینداری ہے۔ اس سے ہٹ کے اگر زندگی گزاریں گے دنیا داری ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے کا آدمی ہو۔ اب جو اصل ہمارا ٹاپک ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے دین اسلام میں تجارت یعنی لین دین کرنا چیزوں کا، آپ چاہے خریدار ہوں یا آپ بیچنے والے ہوں، دکاندار ہوں، چاہے آپ کمیشن پہ کام کرتے ہوں، ہمارے دین نے زندگی کے ہر معاملے میں بہترین رہنمائی فرما دی ہے۔ تجارتی اصولوں میں سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سامنے رکھیں، التاجر الامین الصدوق مع شہداء یوم القیامہ، کہ جب قیامت کے دن صفیں بنیں گی کہ کون کس جگہ پہ ہوگا، تو فرمایا کہ ایسا تاجر کہ جو امانت دار ہو اور زبان کا سچا ہو، کسی کو دھوکہ نہ دیتا ہو، تو یہ ایسا امانت دار اور سچا تاجر قیامت کے دن اللہ کے شہداء جس صف میں کھڑے ہوں گے، اس تاجر کو شہیدوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جو شہید ہو گیا وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اس بندے نے اپنی خواہش یہ تھی کہ بندہ جیتا، اپنی خواہش مار دی، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اس لیے اس کا مقام بنتا ہے۔
اور جو تاجر ہے امانت دار سچا، یہ اس بازار میں بیٹھا تھا جہاں پہ بڑی آسانی کے ساتھ جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس نے یہ سمجھا کہ میں مسلمان ہوں، میرا دین جو مجھے تہذیب سکھاتا ہے وہ تہذیب کوئی آوارہ پن نہیں ہے، اس تہذیب میں خود غرضی نہیں ہے، اس تہذیب میں کسی کو دھوکہ دینے کا مزاج نہیں ہے، اس تہذیب میں اگر یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اگر اللہ نے باقیوں کی نسبت آپ کو زیادہ مال دیا ہے تو یہ ہے کس کا، وہ اسی کشمکش میں رہتا ہے کہ میرے پاس میری ضرورت سے زیادہ مال اللہ نے جو میرے ہاتھ میں دے دیا، یہ در حقیقت لوگوں کی امانت ہے، وہ کس طرح ادا کرے گا؟ وہ زکوٰۃ دے کے ادا کرے گا، وہ صدقہ خیرات کرے گا۔ اور مہنگے معاشرے میں جب وہ غریب بھی آتا ہے، آپ نہیں دیکھتے آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 200 روپے دہاڑی لینے والے لوگ ہیں، کیا بنے گا ان کا مہینے کے بعد؟ لیکن جو صاحب حیثیت ہے وہ بندہ اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہے وہ اللہ کا فیصلہ کہ جب انسانیت مجبور ہو چکی ہے میں اپنے ریٹ کم کر دوں اور میں ان کو فری میں چیز دے دوں، کیا ہے سارا سال میں کمائی کرتا نہیں ہوں۔ لیکن دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کراچی کا ایک سکھ جس نے صرف اس لیے کہ مسلمانوں کے روزوں کا مہینہ ہے، اس نے اسپیشل ڈسکاؤنٹ پہ چیزیں دینا شروع کر دی، 2 دن کے بعد کسی نے قتل کر دیا اس کو۔ اس معاشرے میں ہم لوگ جی رہے ہیں، تو اس لیے یہ جو چند ایک اصول ضابطے میں شرعی لحاظ سے آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس کو غور سے ہمیں سمجھنا ہے، اور جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کسی کی اصلاح کی ضرورت ہے اسے نرم دلی کے ساتھ، نرم مزاجی کے ساتھ، کسی مناسب ماحول میں اس بندے کو بھی سمجھا دیں، اور چیک کریں کہ اگر یہی چیزیں ہمارے اپنے اندر پائی جاتی ہیں تو اللہ کا خوف کریں۔ یہ دنیا سدا کسی کو اپنے ساتھ رکھنے والی نہیں ہے۔ یہاں سے اللہ کے نبی، اللہ نے اپنے نبیوں کو جو کل نفس ذائقۃ الموت کے اس لمحے سے گزارا ہے، یہی اللہ کا فیصلہ ہے کہ اپنے پیاروں کو جب اس لمحے سے گزار دیا تو میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلی چیز جو تجارت میں ہوتی ہے، یاد رکھیں، کسی بھی حرام چیز کی خرید و فروخت یہ حرام ہے۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا حرم علی قوم اکل شیء حرم اللہ ثمنہ، اللہ نے کسی قوم پہ کسی چیز کا کھانا جو حرام قرار دیا ہے، یعنی جس چیز کا کھانا اللہ نے کسی قوم پہ حرام کیا ہے تو اس چیز سے نفع لینا، اسے بیچنا، اس سے لین دین کے معاملات کرنا، مال کمانا، اللہ نے اس چیز کو بھی حرام قرار دے دیا ہوتا ہے۔ لہذا حرام چیزیں جتنی بھی ہیں ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، اور جو بندہ اس سے کمائی حاصل کرتا ہے وہ کمائی بھی اس کی حرام قرار پاتی ہے۔ اچھا، جھوٹ بولنا اور دوسرے کی آنکھوں میں دھول جھاڑ دینا، یہ تو آج کل کے ہمارے مارکیٹس میں بڑی فنکاری اور بڑی مہارت سمجھی جاتی ہے۔ لوگ ایسا ورکر اپنی دکان پہ رکھنا پسند کریں گے، زبان کا تیز ہو، گاہک کو پھنسانے کا ماہر ہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے لفظ ارشاد فرمایا، یا معشر التجار ایاکم والکذب، اے مارکیٹس میں رہنے والوں، اے تجارت کرنے والوں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اچھا، ایک معاشرتی سمجھ بوجھ بھی اللہ نے دی ہوتی ہے نا بندے کو۔ آپ دیکھیں، جھوٹ جب بھی آپ بولیں گے ہمیشہ آپ کو جھوٹ یاد رکھنا پڑے گا، لیکن سچائی بندے کو یاد نہیں رکھنی پڑتی۔ کس بندے کے سامنے میں نے سچ بولا ہے، کس بندے کے سامنے کتنا سچ بولا ہے، بس سچ بول دیا، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ جھوٹ آپ کو ہمیشہ ڈرا کے رکھے گا، خوف زدہ کر کے رکھے گا۔ اس کے سامنے کیا بولا تھا، اس کے سامنے کتنا بولا تھا، اس کے سامنے کتنا بولا تھا، ایک ایک بندہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ یار کیسا آپ نے اپنے آپ کو خوف میں ڈالا ہوا ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ کوئی بندہ آپ کو پریشان نہیں کر رہا، آپ نے خود اپنے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اے گروہ تجار، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا کے رکھنا۔ کیوں؟ دیکھیں، سارا دن محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، سارا دن ون سوانے لوکی، ون سوانیاں شکلاں، ون سوانے مزاج، یہ ہر دکاندار نے اس طرح کے لوگوں کو فیس کرنا ہوتا ہے۔ تو نہیں چاہتا کہ تیری زندگی میں سکون آ جائے، تو نہیں چاہتا کہ تو بھی ایک آرام کی زندگی گزار،
تو تیری زندگی کا حسن، تیری زندگی میں اطمینان یہ اسی وقت ہوگا نا جب لوگوں کے ساتھ معاملات تیرے ٹھیک ہوں گے۔ وہ معاملات ٹھیک کرنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لو، تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اس لیے کہ تمہیں یاد تو نہیں رکھنا پڑے گا کس کس بندے کے ساتھ کیا کیا میں نے لفظ استعمال کیے، کس بندے کو کس ریٹ پہ چیز بیچی ہوئی ہے۔ تو پہلی جو ایک چیز ہوتی ہے نا، خریدنے والے کے لیے بھی اور بیچنے والے کے لیے بھی، وہ دونوں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اگلی بات آتی ہے دھوکے کی۔ دھوکہ بڑا عام ہے جی، یہ لوگ اس کو فن سمجھتے ہیں، باقاعدہ لوگ اس کو ٹیلنٹ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ دھوکہ کس طرح دیا جاتا ہے۔ مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں، کسی بھی چیز کی آپ سیل پرچیز کی بات کر لیں، وہ زمین بھی ہو سکتی ہے، وہ فرنیچر بھی ہو سکتا ہے، مشینری بھی ہو سکتی ہے، موبائلز بھی ہو سکتے ہیں، مختلف کمپنیز کی مختلف چیزیں، برانڈز ہو سکتے ہیں، آپ کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بھی چیز جو مارکیٹ میں اویلیبل ہو گئی۔ اب اس میں دھوکہ دینے کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ میں میڈیسن کی مثال دوں، یہ شوابے کمپنی جرمنی کی، وہ اپنی میڈیسن ڈراپس بیچتی ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی ادھر ہی پاکستان میں رہتے ہوئے اسی طرح کے ڈراپس تیار کر کے اسی کا لیبل تیار کر کے لگا دیتے ہیں اور مارکیٹ میں اسے لانچ کر دیتے ہیں۔ اللہ حاضر کیا ایسے اور بھی بہت ساری برانڈز ہو سکتے ہیں۔ اچھا، دیکھنے والا اور جو لینے والا اور جو بیچنے والا ہے، ان میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو پتہ ہے کہ یہ چیز وہ اس معیار کی نہیں ہے جو دکھائی جا رہی ہے۔ چیز کوئی اور بھی ہو سکتی ہے، کپڑا بھی ہو سکتا ہے، استعمال کی کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو میڈ ان UAE لکھا ہوتا ہے ہمارے، لیکن وہ اپنے لاہور میں بن رہی ہوتی ہیں۔ آپ موبائلز کے ایسیسریز لینے چلے جائیں، میڈ ان چائنا لکھا ہوتا ہے، وہ آپ کے اپنے شہر میں بن رہی ہیں۔ اچھا، لیکن جس کو آپ نے وہ چیز بیچی، اس نے کیا سمجھا کہ یہ ہال روڈ والی چیز ہے، آپ کی اپنی فیکٹری میں بننے والی چیز ہے، آپ کے اپنے ملک میں بننے والی چیز ہے، کہ واقعتاً یہ وہی چیز ہے جو آپ مجھے دکھا رہے ہیں۔ اس نے یہی سمجھا کہ چیز وہی ہے، برانڈ ہے، لیکن اصل میں نہیں ہے، آپ جانتے تھے، چیز بیچ دی۔ اچھا، ایک چیز ہے جس پہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، بندے نے مال سٹاک کیا ہوتا ہے، کچھ عرصے تک وہ نہیں نکل سکا، ایکسپائر ہو گیا، اب وہ اوپر سٹیکر لگا دیتے ہیں، لیبل اتار کے لیبل نیا لگا دیا، چیز وہی اندر۔ جس بندے کو بیچی ہے اس نے کیا سمجھا؟ اگر وہ خراب ہونے والی چیز ہے تو ڈیفینیٹلی وہ آ کے تو ایکسپائری ڈیٹ ہی دیکھے گا نا۔ اس نے دیکھی، آپ بڑے حوصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کیوں؟ چیز چیک کرنے کا معیار تو اصل یہی ہے نا کہ آپ اس کا لیبل دیکھ لیں، لیبل دیکھ لیا، وہ بندہ مطمئن ہو گیا، چیز لے کے چلا گیا۔ آپ جانتے تھے چیز اس معیار کی نہیں ہے جو آپ نے معیار بنا کے بیچ دیا ہے۔ اسی طرح کپڑے کا تعارف آپ نے ایسا کروا دیا، پائیں نا پوری مارکیٹ چلے جاؤ، تانوں اندے نال دی چیز لب جائے، میرے کو واپس آ جاؤ۔ اب بندہ سمجھتا ہے کہ واقعتاً ایسا ہی ہوگا، یار مارکیٹ میں کھڑا ہو کے کوئی بندہ اتنا بڑا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اچھا، دکان کے باہر لکھوایا ہوا ہے حاجی صاحب، داڑھی رکھی ہوئی ہے، حلیہ بہترین۔ اب میرے جیسا بندہ جا کے اعتماد ہی کرے گا نا، حلیے کا اعتماد ہوتا ہے، اپنے پیروں کے نام پہ جناب وہ دکان کا نام لکھا ہوگا، بندہ کہتا ہے یار لکھیا تے ظاہر ہے، ہن غلط، مطلب اے بندہ دھوکھا کر سکتا ہے۔ لوگ شخصیت پہ اعتماد کر جاتے ہیں، بندہ جانتا ہے کہ میری شخصیت پہ جس قدر دوسرے بندے نے اعتماد کیا ہے، وہ محض دھوکہ کھا کے چلا گیا، اس نے میرے اوپر اعتماد کر لیا۔ یہ بندہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا اس کے ساتھ۔ آپ آپس میں موبائل جب استعمال کر لیتے ہیں کچھ عرصے، تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں یار وہ نے کوئی نئی چیز ہونی چاہیے ہے، اسے بیچتے ہیں، تو کیا بیچنے والے کو آپ بتاتے ہیں کہ اس کی بیٹری ٹائمنگ اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی اس کی استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں یہ ساری ٹھیک ہیں بالکل؟ یعنی دھوکہ دینا تو ایک ٹیلنٹ ہے آج کے دور میں۔ اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ کپڑے کے، قالین کے بہت بڑے تاجر تھے، اور اسلامی بینکاری کا اصل آغاز کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ تھے اسلامی ہسٹری میں۔ آپ جس وقت دکان پہ کھڑے ہوتے تھے اپنی فیکٹری میں، کوئی بھی کسٹمر آتا آپ کے پاس، آپ فرماتے کہ
میرے پاس اتنے کوالٹی کے کپڑے ہیں، ایک یہ ہے، یا کارپیٹس ہیں، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، آپ پسند کر لیں اور اپنا جو بجٹ ہے اسے بھی آپ دیکھ لیں، آپ کی پہنچ کیا ہے۔ اچھا، آپ کا کوئی بھی غلام کھڑا ہوتا، کوئی بھی ملازم کھڑا ہوتا، وہ اپنی چیز کی تعریف بیان کرتا، آپ اس کے کان کھینچتے، تعریف کیوں کر رہے ہو؟ کیوں اسے بڑھا چڑھا کے تم تعریفیں کر رہے ہو کہ ہماری چیز ایسی تو ہو ہی نہیں سکتی کہیں پہ، ہماری چیز پائیں لب کے دکھاؤ دے نال دی۔ تو آپ اس چیز کو مکروہ کیا قرار دیا کرتے تھے کہ میری چیز کی صرف اس لیے سیل ہو جائے کہ اس کی تعریف زیادہ ہے، ایسی کمائی کو آپ مکروہ سمجھتے تھے، دھوکہ دے کر۔ اوورآل جو کچھ بھی بندے نے کیا، فرنیچر ہے، موبائل ہے، کپڑا ہے، جوتا ہے، کوئی بھی چیز مارکیٹ میں آنے والی، آپ نے دوسرے بندے کو بیچ دی جس اعتماد پہ، جس کوالٹی کو سمجھ کے دوسرے بندے نے چیز خرید لی، آپ جانتے ہیں کہ وہ چیز ویسی نہیں ہے، وہ بندہ محض اعتماد کر گیا، آپ کی باتوں میں آ گیا، کچھ بھی نہیں کہا، لیکن جو سمجھ کے لے گیا، آپ سمجھ رہے تھے کہ وہ چیز اس معیار کی نہیں ہے جو اس بندے نے سمجھ لی۔ اچھا، چیز تو بک گئی نا، چیز بک گئی، وہ اپنی مرضی سے لے کے چلا گیا، اچھا بعد میں واپس بھی نہیں آیا وہ، اور مارکیٹس میں ہوتا بھی ایسے ہے، وہ واپس بھی نہیں آیا، دل مطمئن ہو گیا، پائن آپ ہی پسند کر کے لے گیا، یا آپ نے دھوکہ دیا، چیز چلی گئی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو پامال کر دیا۔ جب یہ جانتے تھے چیز اس معیار کی نہیں ہے، عام عظیم کہ اس بندے نے اپنی لا علمی کی وجہ سے چیز خرید لی، یا آپ کے دھوکے کی وجہ سے چیز خرید لی، آپ کی باتوں میں آ کے چیز خرید لی، آپ نے تعریف ہی اتنی کی کہ وہ چیز خریدنے پہ مجبور ہو گیا، لیکن آپ جس وقت جانتے ہوں کہ چیز کا معیار وہ نہیں ہے جو وہ سمجھ کے چلا گیا۔ سنیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اس بارے میں، اور یہ اپنے آپ میں ٹیلنٹ نہ سمجھیں کہ ہم نے بڑی مہارت سے کام کر لیا، ہمارے جیسا جناب بندے پھنسانے والا بندہ پوری مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہوگا، اور بندہ ڈیمانڈز کے اوپر بلایا جاتا ہے بسا اوقات جب یہ سیزن لگے ہوتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غش فلیس منا، جس بندے نے سچ اور جھوٹ کی ملاوٹ کر دی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بندہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم حضور کے امتی، ہم حضور کے امتی، ہم حضور کے امتی، لیکن حضور جس بندے کا نام لے کے فرمائے کہ یہ ہمارا نہیں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ مارکیٹ میں بیٹھ کے کام کر لیتے، لیکن جانتے ہیں کہ حضور کو کتنا ناراض کر دیا، حضور کے امتی کو دھوکہ دے دیا۔ حضور پوری جتنی بھی آپ کی امت ہے، حضور ساری امت کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کبھی آپ باپ ہونے کی حیثیت سے سوچیں، آپ ہی کا ایک بیٹا دوسرے بیٹے کو دھوکہ دے دے، آپ ناراضگی ہوں گے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ جس نے دوسروں کو دھوکہ دے دیا وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ یہ ہے وہ نقصان وہ بندہ مارکیٹ میں بیٹھ کے کما رہا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے مارکیٹ میں، ایک بندے کا غلہ دیکھا، اوپر خشک ہے، حضور نے نیچے سے ہاتھ مارا، نیچے گیلا، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ بارش ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بارش والا نیچے والا گیلا ہے، اسے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ پھر دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو۔ اور حضور نے یہ فرمایا، المکر والخدیعہ فی النار، یہ دھوکے اور یہ فریب کاریاں، یہ ساری عادتیں تمہیں دوزخ کی آگ میں لے کر جائیں گی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ کسی مولوی صاحب کی بات ہو تو اٹھا کے باہر پھینک دیں، کسی سیانے بندے نے بات کی ہو تو نہ عمل کریں، لیکن یہ اس زبان کی بات ہے جس زبان کو پکڑ کے حضور نے فرمایا کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، وہی نکلتا ہے جو اللہ کی چاہت ہے، اس کی رضا ہے، اور اللہ کے فیصلے در حقیقت حضور کی زبان اقدس پہ جاری ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ناپ تول میں کمی کرنا یہ بڑا معمول بن گیا۔ آپ نے وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، پہلے وہ چیزیں وہ پیکنگ کر کے رکھی ہوتی ہیں، اچھا وہ بیچنے والا خریدنے والا دونوں مطمئن ہے، بڑے سٹور ہے اور بڑا نام ہے، اس کا چہرہ ایسا ہے کہ اس پہ اعتماد کر جاتے ہیں، ناپ تول میں کمیاں کر جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں آئے دن وہ شکایتیں آئی ہوتی ہیں، پیٹرول آپ لینے جاتے ہیں، پیٹرول بھروا لیا، بعد میں بدلا گیا، وہ تو جناب پیمانہ اس نے کم کیا ہوا ہے۔ مارکیٹ میں چلے جائیں، پائن کپڑا کدھا میٹر ہے، ایدھا میٹر ہے، چلو این میٹر کپڑا دے دیو، کپڑا دے دیا، بعد میں جا کر کیا تو وہ جناب انچیز کم نکل آئے، وہ کیا ہوا؟ اس نے گزوں کے حساب سے ناپ کے دیا تھا،
اور آپ جانتے ہیں کہ میٹر ہے 39 انچ کا، گز ہوتا ہے 36 انچ کا، آپ کے ساتھ میٹر کا ریٹ طے کر کے اس نے گزوں کے حساب سے دے دیا، وہ ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر! فرق کیا پڑا اس سے؟ فرق کیا پڑا؟ سنیے اللہ کا کلام کیا ہے، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین۔ جب پیمائش کر کے یا ناپ کے کسی کو کوئی چیز دیتے ہو تو فرمایا کہ اپنے پیمانے درست رکھو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، وزن کر کے دیتے ہو تو ترازو کے پلے برابر رکھ کے دینا، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو جب بھی چیز دیتے ہو اس میں کمی کر کے نہ دینا۔ رزلٹ کیا ہے اس کا کہ اگر ایسا نہ کرو تو پھر کیا ہوگا؟ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فسادی بن کے نہ رہنا۔ اس کا مطلب ہے کہ ناپ تول کے پیمانے اگر درست نہ رہیں تو یہ زمین کے اندر فساد ہے۔ وہ کیسے؟ ایک بندہ جو کسی کو قتل کر دے، جان لے لیتا ہے، اخیر آپ کیا کہتے ہیں کہ اینے خون سفید ہو گئے، بندے نے جان لے لی، کیوں؟ اس لیے کہ انسانیت کا احترام جب اندر سے ختم ہو گیا بندہ جان بھی لے لیتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اسی انسانیت کے احترام میں جب بندہ کسی کو دھوکہ دے کر وزن پورا نہیں کرتا، پیمائش پوری نہیں کرتا، دھوکہ دے دیتا ہے، چیز اپنی بیچ دی، کیا آپ کے اندر انسانیت ہے؟ جس بندے نے جان لی اس کے اندر بھی انسانیت کا احترام نہیں ہے، اور جس بندے نے دھوکہ دے کر چیز بیچ دی احساس تو اس کے اندر بھی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس طرح وہ قتل کرنے والا فسادی ہے، فساد فی الارض کا وہ قرار پاتا ہے، اسی طرح جو بندہ مارکیٹ میں اپنے وزن کرنے کے، پیمائش کرنے کے پیمانے درست نہیں رکھتا، وہ بندہ بھی اللہ کی بارگاہ میں فسادی قرار پاتا ہے۔ اب بندہ یہ سمجھے کہ یار میرا تعارف کیا ہے، لوگ مجھے کس نام سے یاد کرتے ہیں، میں کون ہوں؟ سب سے پہلے اپنے رب سے پوچھیں آپ کون ہیں؟ کون ہے فسادی؟ کون ہے دھوکہ دینے والے؟ کون ہے جھوٹ بولنے والے؟ یہ اچھا تعارف ہے؟ دنیا میں تو لوگ فراموش بھی کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک جو تعارف ہے وہ کبھی مٹے گا نہیں، پوری خلقت کے سامنے اللہ اسے ظاہر کر دے گا۔ اس لیے ان چیزوں کی طرف دھیان رکھیں۔ اور دوسرا، ہمارے جب بھی معاشی بدحالی آتی ہے ذخیرہ اندوزی کا بڑا رواج پڑ جاتا ہے جی، یاد رکھیے اس کے بارے میں۔ ذخیرہ اندوزی کیا ہے کہ لوگوں کی ضروریات زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہیں، کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو، زندگی کا بہت زیادہ دار و مدار اس چیز کے استعمال پر ہے، اس چیز کے استعمال پر ہے۔ بندے نے روک لی، سرمایہ دار نے روک لی، اتنی دیر روک کے رکھی کہ مارکیٹ میں اس کی قلت ہو گئی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یار چیز ملے تو صحیح، کسی دام میں بھی مل جائے، ملے تو صحیح ہمیں۔ اب وہ دینے والا کہتا ہے کہ ملے گی ضرور، لیکن چونکہ قلت ہے تو اب کیا ہے کہ قلت کی وجہ سے پہلے اگر چیز 100 روپے کی تھی اب 110 روپے کی ملے گی۔ وہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے پائن دیو تو صحیح، آٹا ہو، چینی ہو، چاول ہو، کوئی بھی چیز ہے آپ کی ضرورت ہے زندگی کی، یہ کاسمیٹکس اس میں نہیں آتی کیونکہ اس کے بغیر بھی زندگی گزر جاتی ہے۔ یہ اس طرح کی چیزیں جو اوور ہے، مطلب ہماری رسم و رواج سے جس کا تعلق ہے، لیکن ذخیرہ اندوزی ان چیزوں میں ہوتی ہے کہ جو ضروریات زندگی کی ہیں، آپ کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ وہ جس بندے نے روک لی، مہنگی کر کے بیچی، کبھی خدا کے لیے کبھی وہ بندہ، آپ بھی اس کو یہ پیغام پہنچائے، یہاں پر ہے تو وہ سوچے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے جس کو سٹور کر کے آپ نے ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے، اللہ نے اگر اسی طرح اپنا مزاج بدل لیا، عادت بدل لی، کیا کرو گے؟ کس سے جا کے بھیک مانگو گے؟ کون دے گا تمہیں؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندے نے 40,000 درہم دیے، آپ کو تحفہ دیا، گھر پہنچنے سے پہلے سارے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے۔ ایک بندے نے کہا حضرت کچھ تو اپنے پاس رکھتے، کہا کہ تم دیکھتے نہیں اللہ کی میرے بارے میں کیا عادت ہے، میں نے اپنی جتنی ضرورت کی چیزیں تھی میرے گھر میں دستیاب ہیں، اللہ نے میری ضرورت سے بڑھ کے مجھے دے دیا ہے۔ تو مطلب اللہ کی عادت کا مجھے پتہ لگ گیا کہ اللہ بڑا سخی ہے۔ اگر میں سخاوت نہ کروں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ اپنی عادت نہ بدل دے۔ اگر میں نے ہاتھ روک لیا لوگوں سے اور اسی طرح اللہ نے بھی مجھ سے ہاتھ روک لیا، کہاں جاؤں گا میں؟ آپ نے کسی بیمار آدمی کو نہیں دیکھا، زندگی کا سارا سرمایہ پاس ہونے کے باوجود لمبی لسٹ ہے کہ یہ بھی ممنوع ہے، یہ بھی ممنوع ہے، یہ بھی نہیں کھا سکتے، یہ بھی نہیں کھا سکتے، بندہ ترلوں پہ آیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ تے دسو کیا ہے جی، میڈیسن ہے اس پہ رہیں۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ جب پکڑ کرتا ہے نا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔
صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سے مال چھین لے گا تو آپ کو سزا دے گا، مال دے کر بھی سزا دے دے گا۔ اس کے انداز بڑے نرالے ہیں، صرف اس کی پکڑ سے بچنا چاہیے۔ اس لیے یہ جتنے بھی لین دین کے معاملات ہیں خدا را بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 2-3 چیزیں چھوڑ دیں، آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں بہت سکون آ جائے گا۔ جھوٹ چھوڑ دیں جی، جھوٹ چھوڑ دیں۔ کیوں؟ جھوٹ آپ کو ایک ایک قدم پہ یاد رکھنا پڑے گا کس کس بندے کے ساتھ کیا کیا جھوٹ بولا ہوا ہے۔ خام خواہ اپنی زندگی کو الجھا کے رکھیں گے، سکون نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں۔ دھوکہ دینا چھوڑ دیں، اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ جو جس طرح کی چیز ہے آپ بتا دیں ایسی ہے، وہ چاہتا ہے لے لے، نہ چاہے تو نہ لے۔ لیکن اس دور میں کرنا کیا چاہیے؟ میں آخر میں یہ چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ مسائل دینیہ سیکھ لیں، جو بھی کام کرتے ہیں کسی مستند عالم دین کے رہنمائی لیں، اس سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ یہ میری دکان ہے، یہ میرا کام ہے، مجھے صرف اتنا بتا دیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، بس اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ کا فیصلہ بھی یہی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی امتی کو تسلی دی ہے کہ القاسب حبیب اللہ، جو حلال روزی کمانے والا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندے کو رسوا نہیں ہونے دے گا، کوئی تھوڑ نہیں آنے دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات پہ توکل رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں خواتین ہیں، بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، ان کو بھی پیغام دیتا ہوں کہ آپ دیگر سارے معاملات میں سارا حق ہوتا ہے نا شوہر سے حساب لینے کا، حق ہوتا ہے کہ یہ ہماری رسم آئی ہوئی ہے، یہ ہماری عید آئی ہوئی ہے تو یہ ڈیمانڈ ہے، بچوں کی ڈیمانڈ یہ ہے، یہ خریداری ساری لسٹیں۔ تو حضرت صاحب سے آپ یہ بھی پوچھا کریں کہ ہماری ضرورتیں بعد میں، لیکن پہلے یہ بتائیں کہ جس ضرورت کے لیے آپ کمائی کر کے لائے ہیں ہمارے گھر میں صرف رزق حلال آئے گا، اس کے علاوہ ہمارے ذات پہ، ہماری زندگی پہ، ہمارے بچوں پہ کوئی حق نہیں ہے جس پہ حرام کا لیبل لگ چکا ہے۔ اور حرام وہ پیسہ نوٹ اپنا رنگ چینج نہیں کرتا کہ یہ حلال کا یا حرام کا ہے، آپ خود جانتے ہیں کہ وہ کس کمائی کا پیسہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو حرام سے بچیں، اور جو سرمایہ دار ہیں ان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے آج کے ہمارے اس دور میں۔ اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں سرمایہ رکھا۔ کل مجھے ایک صاحب، ایک بزنس مین تھے، ان کی بڑی تعریف سنا رہے تھے کہ حضرت وہ فلانا، ہاں جی، میں کیا ہاں فلانا، وہ مہینے واسطے جناب علی عمرے تے چلا گیا، سارا رمضان ہوتے رہے گا۔ کیوں؟ 10 کروڑ انویسٹ کیا، ایک دم سے جناب اس نے چیزیں ساری نکالی، 3 کروڑ کا پروفٹ ہوا، وہ اپنی پوری فیملی لے کے تو مدینہ شریف بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑی نیکی والا کام ہے۔ مخلوق خدا کس حال میں زندگی گزار رہی ہے، آپ کے ملک کے حالات کیا ہیں؟ خاندان کے 10 لوگوں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، واپس آگے بتائیں گے 50 لاکھ روپیہ ماشاءاللہ خرچ کر کے آئے جی، اللہ نے دیتا خرچ کر دیں۔ یہ 50 لاکھ روپیہ اگر آپ مارکیٹ میں انویسٹ کر دیتے، لوگوں کو کم دام پہ، تھوڑے دام پہ پرافٹ ختم کر کے چیزیں بیچتے، کتنی دعائیں ہیں جو آپ کے حق میں نکلتی، شاید وہ دعاؤں کی قبولیت آپ کی اس سرزمین مکہ، سرزمین مدینہ میں نہ ہوتی جتنی قبولیت ان غریب لوگوں کی زبانوں پر دعاؤں کی وجہ سے ہو جاتی۔ لوگوں نے سمجھا نہیں ہے دین اسلام کا مزاج کیا ہے، خود غرضی، اپنی ذات، چاہے وہ حلال ہے حرام ہے، چھوڑے بھاڑ میں جائے سارا کچھ، میری ضرورت، میری زندگی، میری خواہشیں، بس انہی کو ترجیح دیں گے۔ کیا فرق ہے انسان میں اور ایک حیوان میں اگر یہی چیز سامنے رکھی جائے تو اس لیے حلال حرام کی تمیز بھی سیکھیں، اور ساتھ اس کے علاوہ آپ جائز طریقے سے کمائی کرتے ہیں، آپ کے کاروبار بالکل جائز طریقے سے ہے، حلال کی روزی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی مخلوق کا حق ہے، اس حق کو بھی پہچاننے کی کوشش کریں۔ تو جو باتیں اس طرح نصیحت کی، تربیت کی میں عرض کرتا رہتا ہوں، میں بھی سیکھتا ہوں، آپ بھی سیکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ان باتوں پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔